أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. اس سے پہلے آیات کے اندر رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی حکمت بھری باتوں کا تذکرہ کیا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں نصیحت فرمائی کہ شرک نہیں کرنا، والدین کی اطاعت اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنے رہنا، اس کا تذکرہ ہوا. اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اسی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیشہ اپنے انداز کو، بات چیت کے ہو یا اپنی زندگی کے انداز کو درمیانہ رکھنا، کسی بات میں آ کر اپنے انداز بیان کو بدلنا نہیں چاہیے. جیسے کہ کہا گیا کہ سب آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. جب انسان زیادہ چیخنا چلانا کرتا ہے تو اس کی آواز بھی ویسے ہی بن جاتی ہے، اور یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے جب گدھا بولیں تو پھر لا حول پڑھنا چاہیے، مرغ چیخے تو پھر سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. اللہ اپنے قدرت کا تذکرہ آگے یوں فرماتے ہیں: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخر لکم، مسخر کرتے ہیں تمہارے لیے. مسخر کرنا تابع دینا بھی ہو سکتا ہے، بنانا بھی ہو سکتا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا، اور مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی. ظاہری نعمتیں بھی مکمل کر دی، باطنی نعمتیں بھی. ظاہری نعمتوں میں سے انسان کی تمام ظاہری ضروریات ہیں، بلکہ انسان کے ظاہری اسباب بھی ہیں، آنکھ، کان، ناک، منہ اور دوسری ضروریات بھی ہیں، اللہ نے مکمل کر دی. باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو بھی مکمل کر دیا، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی اللہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یا پھر اللہ نے ایسا کیوں بنایا، یا بعض لوگ خدا ہی کا انکار کر دیتے ہیں جسے ملحد کہتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، وہ ہدایت پر بھی نہیں ہوں گے اور نہ وہ روشن کتاب انہیں کچھ فائدہ دے گی. جو اللہ کے بارے میں خامخواہ کا جھگڑا نکالتے ہیں اور اللہ کے بارے میں عجیب باتیں بولتے ہیں، وہ نہ ہدایت پا سکیں گے اور نہ قرآن انہیں ہدایت دے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کیا اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ،
جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی مانو، قرآن کو مانو۔ قالو تو کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں کس کی؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی جب قرآن بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی مانیں گے۔ ایک فطرت انسانوں کی چلی آئی ہے، انسانوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے، اور کہیں نہ کہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ تھا۔ بھئی دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دلیل ہی نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں بڑوں کو نہیں دیکھتے، دنیا کے معاملے میں مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مالدار ہے، وہ کتنا مالدار ہے۔ کیونکہ دنیا کے معاملے میں اگر بڑوں کو دیکھیں گے تو پھر فقیری کی زندگی گزارنا پڑے گا، کیونکہ بڑے ہمیشہ فقیری کی زندگی گزار کر گئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ مالدار ہوں گے، وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرنے والے تھے بڑے لوگ۔ دین کی دنیا کے معاملے میں بڑوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ صرف دین کے معاملے میں کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے۔ بہت غلط طریقہ ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلا کیا اس راستے پر چلتے ہیں جو شیطان ان کو دعوت دیتا ہے، یدعوہم الی عذاب السعیر، اور شیطان ان کو سعیر یعنی دردناک عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے، دوزخ کی عذاب کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان۔ پھر بھی اس شیطان کے راستے پر نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس لیے سب سے پہلے گھروں کی اگر فساد کو ختم کرنا ہے نا، تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے بڑوں کا تذکرہ ختم کرنا ہے۔ جب تک بڑوں کا تذکرہ رہے گا یہ فساد باقی رہے گا، جیسے بڑوں کا تذکرہ ختم ہوگا تو پھر فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس لیے ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، بہت سارے بڑے بڑے سردار آئے اور آ کر ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب تو جب اپنے باپ دادا سے ملے گا تو کیا بولے گا کہ تو بڑوں کے دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ وہاں پر بھی بڑوں کے دین کی آر دلائی گئی، جس کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بڑوں کے دین کا تذکرہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور شیطان کا طریقہ ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو تابع ہو جائے، وجہہ الی اللہ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر لیں، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور ہر کام، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ومن کفر، جو انکار کرے گا، فلا يحزنک کفر، اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، ومن کفر، جو انکار کرے، فلا يحزنک، آپ غم نہ کریں، کفر، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی۔ جنت اس لیے بنائی کہ انسان اعمال کا صلہ جنت میں جا کر لیں، جہنم اس لیے بنائی کہ برائی کا بدلہ جہنم میں جا کر لیں۔ آپ غمگین نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنی دعوت دینے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو فرمایا فلا يحزنک کفر، ان کے انکار کی وجہ سے غم نہ کریں۔ الینا مرجعکم فننبئہم بما عملوا، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، آنا ہماری طرف ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم بتلا دیں گے، جتا دیں گے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بچہ جتنا بھی دور چلے جائے لوٹ کر باپ ہی کی طرف آتا ہے، ماں باپ ہی کی طرف آتا ہے، چاہے دولت کے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو، کیونکہ اس کی پہچان ہی ماں باپ کی طرف سے ہے۔ تو پھر وہ اکیلے اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر میرا کوئی نہیں، کوئی نام تو پھر بھی باپ کا ہی لگانا پڑے گا۔ اگر وہ ناراض ہو کر گیا تو باپ کے نام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ماں باپ کا نام، چونکہ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ہر جگہ ماں باپ کا نام پوچھا جاتا ہے۔ اگر ایک بچہ ناراض ہو کر ماں باپ کو ناراض کر کے چلا بھی جائے، جتنا بھی دور چلا جائے، جس کنٹری میں بھی چلا جائے، جہاں بھی رہے، جب دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو پھر اسے ماں باپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا پڑتا ہے، انہی کے نام کی طرف سے لوٹ کر آنا پڑتا ہے۔
پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے انکار کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے، جب آئیں گے تب فننبئہم بما عملوا، ہم بتا دیں گے جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ جاننے والی ہے جو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے دلوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، اور ایسے جاننے والے ہیں کہ دلوں میں باتوں کے آنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کے دل میں، کس سال میں، کس مہینے میں، کس ہفتے میں، کس دن میں، کس گھڑی میں، دن رات کے کس وقفے میں کون سی بات پیدا ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، نمتعہم قلیلا، تھوڑے دن وہ کام چلا لیں، یعنی آج انکار کر رہے ہیں، تھوڑے دن ان کا کام چلے گا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو بلائیں گے، پکڑیں گے، الی عذاب غلیظ، بڑے دردناک عذاب کی طرف، زبردست عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کون پیدا کرتا ہے زمین و آسمان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، یعنی وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کو بنانے والی ذات تنِ تنہا اللہ کی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو یہ سب کرنے والا ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بہت بڑی خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں، من شجرتن، جتنے زمین میں درخت ہیں، اقلام، ان کو قلم بنا دیا جائے، ان کو قلم کر لیں، والبحر یمدہ، اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد میں اور 7 سمندر لے لیں، یعنی سارے درختوں کو قلم بنا دیا اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا، اب اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت کو لکھنا شروع کیا، من بعدہ سبعۃ ابحر، وہ 7 ختم ہو گئے، پھر اور 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی پھر بھی باقی رہے گی، اللہ کی بڑائی پھر بھی باقی رہے گی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات سے نکالتا ہے، یا پھر رات کو دن سے نکالتا ہے، دونوں کا اللہ نے جوڑ بنایا ہے۔ اچھا یہ آیت چھوٹ گئی کیا؟ اچھا، ان اللہ عزیز حکیم، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا بنانا، ولا بعثکم، اور مرے ہوئے کا جلانا، الا، مگر کنفس واحدہ، ایسا ہی ہے جیسا ایک جی، یعنی پیدا کرنا، مارنا، یہ تمام چیزوں کا کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایک چیز بنا دیا، کوئی ایک چیز کر دیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھنے اور سننے والی ہے۔ اللہ تبارک کو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن میں رات کو۔ اللہ نے جوڑ بنا رکھا ہے، رات ہوتی ہے تو اس میں دن کو اللہ داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رات ختم ہو جاتی ہے، دن ہوتا ہے اس میں اللہ رات کو داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نظام ہے دن اور رات کا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو سجا رکھا ہے، لگا دیا ہے کام پر۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے مقررہ وقت سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
هو الحق، وہ حق ہے، وہی حق ہے، اللہ ہی کی ذات حق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جو کسی کو بلائے، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ باطل کی طرف، جھوٹ کی طرف، من دونی الباطل، باطل کی طرف، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر، اور اللہ ہی سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے آذانوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی ندا ساری دنیا میں، ساری دنیا میں ہر وقت لگتی رہتی ہے، لگی ہوئی بھی ہے، لگتی بھی رہتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف سے خالی ہو، ہر لمحہ لگتے رہتی ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ غم نہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر الحاد بہت زیادہ زور پکڑا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکس مسلم کا بھی ایک فتنہ برپا ہوا۔ ایکس مسلم، اندرونی اتنے فتنے ہیں اب، چونکہ سوشل میڈیا پوری دنیا پر چلتا ہے۔ اب یہ گویا کہ باطل ایسا محنت کر رہا ہے کہ زوروں پر ہے، ہر جسے پوچھو ایکس مسلم، ایکس مسلم۔ عجیب ہے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، ایسے سوالات ان کے ہوتے ہیں کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے سوالات کے سننے پر، اور بہت سارے مایوس ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسے سوالات کر رہے ہیں، بہت سارے ان کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا ہی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بہت ساروں کو آن لائن لے لیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو پھر الگ الگ سوال کرنے لگاتے ہیں، اور کسی داڑھی والے کو بٹھا لیتے ہیں، وہ سوال کا جواب نہیں دیتا تو پھر دوسرے سن کر ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ چل رہا ہے، تو ان کی باتوں سے اپنے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتے ہی نہیں وہ ہدایت پائیں، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، اس لیے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، اور ان کو اس اعتبار سے جو محنت کرنے والے ہیں ان کے حوالے کر کے خاموش چھوڑ دیں۔ آج وہ فتنہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو پھر اللہ نے کہا غم نہ کریں، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ درختوں کو قلم بنا کر، سمندروں کو سیاہی بنا کر اگر اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو ختم ہو جائیں گے، درخت بھی سمندر بھی، پھر بھی اللہ کی تعریف باقی رہے گی۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کن باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔